آیت نمبر 2 ہم نے کر لی تھی. اچھا, آیت نمبر 2 میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت ہم کو کیا دی ہے کہ جب ان کو کوڑوں کی سزا مل رہی ہو تو وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, کہ اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا جذبہ تمہارا دامنگیر نہ ہو. تو اس میں کیا مطلب ہے کہ سزا دینے میں تم کو نرمی نہیں کرنی. دیکھیں اوبویسلی جب کسی کو سزا ملتے دیکھیں گے تب تو ترس تو آئے گا, تب تو دل دکھے گا اوبویسلی. اس کی بات نہیں کی جا رہی. مراد ہے کہ ایسی دل کی نرمی نہ ہو کہ تم پھر سزا مؤخر کر دو یا سزا کو تم نل اینڈ وائڈ کر دو یا تم سزا کو ختم کر دو. یہ نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ دو محبت کرنے والوں پر لوگوں کو رحم آتا ہے, دل ان کے لیے نرم پڑتے ہیں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں, یہ سزا ملے گی. محبت کا جذبہ اس کا اپنا مقام اپنا محل ہے. اگر وہ ناجائز ہے اور ناجائز اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ زنا کر بیٹھے ہیں, اب تم کو سزا دینے میں کسی قسم کی نرمی نہیں کرنی چاہیے. اور یہاں دین جو دین اللہ آ رہا ہے, دین سے مراد ہے اللہ کے احکامات, اور احکامات میں بھی شرعی سزا کا ذکر ہے. دین یہ بھی دین ہے دراصل. تو دین جو ہے وہ صرف نماز, روزہ, تسبیح, غریبوں کو کھانا کھلانا صرف یہاں تک محدود نہیں ہے, واعظ اور نصیحت تک محدود نہیں ہے. دین کو نافذ ہونا ہے, امپلیمنٹ ہونا ہے. حکومتی سطح کے اوپر, سیاسی لیول کے اوپر آئے گا اسلام, تبھی تو سزائیں امپلیمنٹ ہوں گی. ہم نے کہا کہ اسلام کا پالیٹکس کے ساتھ کیا تعلق, تو یہ بھی بڑی گہری باتیں ہیں دراصل, کہ جب اسلام کو پالیٹکس کے ساتھ جدا کر دیں گے تو ساری حدود جو ہیں وہ تو معطل ہو کے رہ جائیں گے, وہ نافذ ہی نہیں ہوں گے. جب گورنمنٹ ہی اسلام نافذ نہیں کرے گی تو پھر بتائیے سزائیں کہاں سے نافذ ہوں گی؟ پھر بھگتیں گے سارے لوگ جو آج بھگت رہے ہیں. عزتیں کہاں محفوظ ہیں؟ ایکچولی ایک زنا کرنے والے پر ترس کھانا, رحم کھانا, دراصل معاشرے کے افراد کے ساتھ ظلم ہے, ان کو انسیکیور کرنا ہے. اور پھر آگے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہونا چاہیے جب سزا مل رہی ہو. یعنی کہ پبلک ڈیمونسٹریشن نہیں ہوگا, بلکہ ایک عبرت کی نظر سے دیکھا جائے گا. اس سزا کو کچھ لوگ آ کے وہاں پر دیکھیں گے تاکہ اللہ کا خوف اور سزا کا خوف جذبات کو تباہ کن نہ ہونے دے. کوئی فورن پریس بلانے کی بات نہیں کی جا رہی, کوئی نعوذ باللہ اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں مارو اور مارو, خون اترا ہوا ہے, ان کی آنکھوں کے اندر کوئی بلڈ لسٹ ہو رہی ہے جیسے مناظر ہم دیکھتے ہیں. نہیں, یہ طریقے نہیں ہیں. لوگ عبرت کی نظر سے دیکھیں گے اور عبرت انسان کو چپ کرا دیتی ہے. تو یہ نعوذ باللہ صحابہ نعرے بازیاں نہیں کیا کرتے تھے اس طرح سے کہ ہاں اور مارو اور مارو, اس کو کوئی تماشا نہیں ہو رہا. ایک گروہ ہونا چاہیے مومنوں کا, وہ بھی, تاکہ پھر وہ آگے لوگوں کو بتائیں کہ سزا کتنی عبرتناک ہے. تو جب زنا کا ذکر ہو ساتھ سزا کا ذکر ہو تاکہ ڈیٹورنٹ رہے. آگے فرمایا آیت نمبر 3, الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ, اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک, اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. اللہ تعالیٰ نے جو انسٹیٹیوشن آف میرج رکھا ہے اور جو پہلا اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ قائم کیا تھا ایک مرد اور عورت کے درمیان, وہ یہ نکاح کا ہی رشتہ تھا. تو نکاح اور شادی کا سلسلہ رکھا ہی اس لیے گیا کہ مرد کو عورت کو تحفظ فراہم ہو, پرسکون ہو, پاکیزہ ماحول میں بچوں کی پرورش ہو. تو جس طرح شرک عقیدے کی غلاظت اور گندگی کی انتہا ہے, ایسے زنا اخلاقی نجاست کی انتہا ہے. تو یہ جو آیت ہے اس میں ذرا اس کو 2-3 لیولز پر ہمیں دیکھنا پڑے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں حکم دیا گیا ہے. دیکھیں اگر حکم ہوتا نا, ہم نے تو نہیں پڑھ لیا ہے, تو جب لا آتا ہے ناہیا تو بعد میں کیا ہوتا ہے مضارع, کس حالت میں ہوتا ہے, رفع میں کہ نصب میں یا جزم میں؟ جزم میں ہوتا ہے نا. تو اگر یہ حکم ہوتا ہے نا یہاں پر تو ہوتا کہ الزانی لا ینکح, زانی کو چاہیے کہ نہ نکاح کرے مگر صرف زانیہ سے یا مشرکہ عورت سے. تو لا ینکح تو نہیں ہے, تو لہذا یہ امر تو نہیں ہے, یہ ایک سمپل آبزرویشن ہے جو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر.
دلی رجحان کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، مشاہدہ تجربہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہوتا ایسے ہی ہے. جو خود بد کردار ہوگا نا وہ چاہے گا بیوی بھی ایسی ہی ہو جو اس کو بد کرداری سے نہ روکے، اور جو عورت بد کردار ہوگی وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ میرا شوہر مجھ کو جو ہے وہ پردے کے لیے کہے اور شرافت کی زندگی گزارنے کو کہے. وہ چاہے گی مجھ کو کھلی چھٹی دے، میں جو مرضی کرتی پھروں. وہ بھی ایسا ہی ہو. اور کون ہوگا جو کھلی چھٹی دے گا بیوی کو کہ جو مرضی کرے؟ خود بھی ایسے ہی بد ہوگا نا. اور کون سی بیوی ہے جو کبھی اعتراض ہی نہ کرے شوہر کے اوپر کہ وہ افیئرز لڑا رہا ہے اور اس ادھر سے ادھر زنا کرتا پھر رہے؟ وہ خود بھی ایسی ہی ہوگی. تو ایک یہ آبزرویشن بتایا ہے. اور دوسرے مشورہ ہے. مشورہ کیا ہے کہ شریف مرد شریف عورتوں سے نکاح کریں، محسنات، نکاح کے حصار میں آنے والیاں، غیر مصافحات، بدکاری نہ کرنے والیاں، ولا متخذات اخدان، اور چھپی دوستیاں نہ کرنے والیاں. چاہے مسلمانوں میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، تو شریف بھولی بھالی معصوم لڑکیوں سے نکاح کرنا چاہیے. شریف نیک کردار مرد کو. مومن تو بد کرداری کو نہ قبول کر سکتا ہے اپنے لیے نہ اپنے اسپاؤس کے لیے. تو یہ جو فرمایا نا کہ وحرم ذالک علی المؤمنین، تو یہ ذالکہ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ دو طرف. یا تو زنا کی طرف ہے کہ مومن کو تو پتہ ہے کہ زنا حرام ہے، وہ تو قریب ہی نہیں پھٹکتا اس کے. یا اس کا اشارہ نکاح کی طرف ہے کہ مومن تو کبھی زانیہ سے یا مشرکہ سے نکاح نہیں کرتا، حرام ہے اس کے لیے. اور نہ کبھی کو مومن عورت کسی زانی مرد یا مشرک مرد سے نکاح کرے گی. ہاں ماضی میں کوئی کام اگر ہو گیا، توبہ کر لی، اصلاح کر لی تو ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو بتایا جیسے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں امر ہے اور حکم ہے کہ مت نکاح کرنا زانی یا مشرک سے. تو یہ مشورے کو بھی جب بہت زیادہ کس کے دیا جاتا ہے تو مشرک کا تو ہم جانتے ہیں کہ وہ تو ویسے بھی حرام ہے، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ تم کبھی بھی کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کرنا، چاہے وہ تمہیں کتنی بھی بھلی کیوں نہ لگیں. اور کبھی اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے کیوں نہ کرنا، چاہے وہ کتنے بھی اچھے کیوں نہ لگیں. ایک غلام کنیز جو ہے وہ عورت زیادہ بہتر ہے، غلام مرد زیادہ بہتر ہے بجائے مشرکوں کے. وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے. تو وہ تو باقاعدہ حرام ہے مشرکوں سے نکاح. تو اور یہ زانیہ سے نکاح یہ اخلاقی تعلیم ہے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور رول آ رہا ہے، بڑی ایک سینسٹیو سچویشن ہے. کیا سچویشن ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ کسی نے زنا نہیں کیا، ٹھیک ہے، کسی نے جھوٹا الزام لگا دیا. اب کیا ہوگا؟ تو اب اس صورتحال کا یہاں ذکر آ رہا ہے. فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں. اچھا، کس کا ذکر آ رہا ہے؟ محسنات، پاک دامن عورتوں کا. محسنات کیسی ہیں؟ شریف ہیں. نمبر 1، ایکچولی محسنات کا مطلب ہے شریف کردار کی عورت. شادی شدہ اس کو تو ڈبل حفاظت ہے کہ وہ اسلام کے حصار کے اندر بھی ہے اور وہ نکاح کے حصار کے اندر بھی ہے. یا غیر شادی شدہ تو کم از کم مسلمان پاک دامن عورت، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ. تو ذکر ہے ایکچولی خواتین کا، محسنات، کہ کوئی محسنات پر اگر زنا کا الزام لگاتا ہے تو یرمونا سے مراد کوئی عام الزام نہیں ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا یا اس نے کوئی اور کام کیا تھا. یہ خاص الخاص زنا کی بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ زنا کرتی ہے، اس کا افیئر ہے، فلاں مرد کے ساتھ انوالوڈ ہے. تو ذکر تو کیا اللہ تعالیٰ نے عورت کا، لیکن مرد بھی اس میں بائی ڈیفالٹ شامل ہیں. عورت کا اسپیشل ذکر اس لیے کیا کہ ایسا الزام جتنا شدید عورت کو تکلیف پہنچاتا ہے، جتنی شدید اذیت عورت کو پہنچاتا ہے، وہ الگ ہی لیول ہے. اور مردوں کو بھی ظاہر ہے کوئی شریف مرد برداشت نہیں کر سکتا کہ اس پر ایسا الزام لگے. اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا بھی کہ ویسٹ میں بھی بعض مردوں پر یہ زنا کے الزام، مولسٹیشن وغیرہ کے الزام لگائے گئے، ان میں سے کتنوں نے خودکشی کر لی.
اب خودکشی انہوں نے احساس جرم کی وجہ سے کری یا اس چیز کی وجہ سے کری کہ اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہی نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا ٹراما بڑا شدید ہوتا ہے، کسی کی عزت کو اس طرح سے اچھال دینا۔ اب اس کے لیے رول آ گیا۔ کیا رول ہے؟ کہ جو پاک دامن مردوں عورتوں پر یہ الزام لگاتے ہیں زنا کا اور پھر 4 گواہ لے کر نہیں آئے۔ اچھا اب دیکھیں 2 احتمالات ہیں نا، ایک تو کہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹا الزام لگا رہے ہیں اور 4 گواہ لے کر ہی نہیں آئے، یا یہ کہ سچا ہے، جو واقعہ دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہوں نے، اس عورت کو یہ اپنی آنکھوں سے کام کرتے دیکھا، اس مرد کو اپنی آنکھوں سے یہ کام کرتے دیکھا۔ دیر آئی وٹنسز، کتنوں نے دیکھا بتائیں ذرا؟ ایک نے دیکھا، 3 گواہ نہیں لا سکا نا، کیا کرے گا؟ چپ رہے گا۔ اگر تو وہ کورٹ میں چلا گیا یہ کہہ کر کہ میں نے اس عورت کو زنا کرتے دیکھا ہے، اسلامی حکومت کا کورٹ کہے گا کہ لاؤ 4 گواہ، وہ کہے گا میرے پاس تو نہیں ہے، میں تو خالی خود دیکھا تھا۔ اگر تو اس کو کوڑے کھانے ہیں تو وہ کورٹ میں جائے گا، ورنہ چپ رہے گا۔ 2 نے دیکھا تب بھی چپ رہیں گے، 3 نے دیکھا تب بھی چپ رہیں گے۔ کیوں؟ نمبر 1 4 کا عدد پورا نہیں ہوا، نمبر 2 اسلام نہیں چاہتا کہ یہ زنا کی باتیں، یہ الفاظ، یہ ووکیبلری یہ معاشرے میں ایسی عام ہو جائے کہ لوگ ڈی سینسٹائز ہو جائیں اس کی طرف سے۔ گندگی جہاں ہے وہیں تک محدود رہے، چرچا نہ ہو۔ کب ہو چرچا گندگی کا؟ سزا کے ساتھ۔ اگر سزا نہیں مل سکتی بات نہیں کرو اس کے بارے میں، یہ اسلام کا رول ہے، ورنہ اس چیز کا چرچا کرنا یہ اس چیز کو گلیمرائز کر دے گا، اس کو سجا دے گا، خود لوگ بھی چاہنے لگ جائیں گے کہ ہم بھی یہ کام کریں۔ تو پھر کیا کریں گے؟ اگر تو اس واقعہ ہوا تھا، واقعی دیکھا تھا انہوں نے، تو پھر اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ اسکاٹ فری چھوڑ دیں گے کیا ان کو؟ نہیں، پھر افراد اور معاشرہ اپنا کردار ادا کرے۔ یہ عدالت کا کام نہیں ہے اب یہاں پر۔ تو زبان کی بے احتیاطی کی سزا اسلام میں بڑی سخت ہے، 80 کوڑے لگیں گے۔ ایک بات اچھل گئی، ہم کہتے ہیں ہونٹوں نکلی کوٹھوں چڑھی، اور بعد میں اگر عدالت نے بے قصور ثابت بھی کر دیا تب بھی لوگ اسکینڈل تو نہیں بھولتے۔ امیجن کریں کہ اگر آج یہ لا امپلیمنٹ ہو جائے تو سارا جو یہ یلو جرنلزم ہے، یہ جو ٹیبلوئڈ پریس ہے، سب چپکا ہو کے رہ جائے۔ ساری جو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ٹی پارٹیز کے اندر کسی لڑکی کے بارے میں کوئی بات اچھال دی، کسی مرد کے بارے میں کہہ دیا، اس کا تو اپنی سیکٹری سے افیئر ہے، اینڈ ہی سلیپنگ اراؤنڈ اینڈ شی سلیپنگ اراؤنڈ، کہا جائے گا لاؤ گواہ، کہیں گے ہم نے تو سنا تھا، فلاں بتا رہا تھا ہم کو، کہے گا اچھا تم لاؤ گواہ، آپ نے کہا جب ہم نے فلاں سے سنا تھا۔ ساروں کو عدالت میں حاضر کیا جائے گا، ساری آنٹیز کو، اور سب کو لگیں گے 80 کوڑے، اور پھر آپ دیکھیں کیسی پرجنگ ہوتی ہے، کیسی صفائی ہوتی ہے، کہ مجال نہیں ہوگی ان کی کہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی یا کسی مرد کے بارے میں یہ بات کہہ کے تو دیکھیں، زبان سے نکالتے ہوئے ڈریں گے پھر لوگ۔ تو دیکھیں صفائی اتنی آسانی سے نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے بڑے بڑے میجرز لینے پڑتے ہیں۔ اور ایک دفعہ کسی نعوذ باللہ لڑکی پر الزام لگ گیا زنا کا، لوگ بھولتے ہیں کبھی اس لڑکی کا ٹراما، خاندان والوں کا ٹراما، اور پھر باقی لوگوں کے اوپر جو اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ سب چیزیں اسلام سامنے رکھ کر، اور اس کی سخت سزا جو ہے وہ یہاں پر رکھی گئی ہے کہ ان لوگوں کو کوڑے لگیں گے۔ اتنا ہی نہیں، نمبر 2 وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، نمبر 2 یہ کہ کسی کورٹ آف لا میں یہ وٹنس کے طور پر پیش نہیں کیے جا سکیں گے، مردود الشہادہ ان کو کہتے ہیں۔ نمبر 3 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ گناہگار ہیں۔ ہاں اب ایکسیپشن کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے۔ اچھا کیا ہوگا؟ اگر بہتان لگانے والا توبہ کر لے اور اپنے عمل کردار سے ثبوت فراہم کر دے کہ اب وہ فاسق نہیں رہا، تو کیا ہوگا کہ اب یہ ہے کہ کورٹ میں اس کی گواہی قبول تو کر لی جائے گی، ہاں حد قذف ضرور نافذ ہوگی، اس کو حد قذف کہتے ہیں، قاف زا فا۔ تو پہلے ہم نے حد زنا پڑھی، اب سیکنڈ ہم حد قذف پڑھ رہے ہیں۔
اچھا، اب ہم نے یہ بات کی تھی کہ 1 یا 2 یا 3 مردوں نے یہ کام ہوتے دیکھ لیا یا زنا سے کمتر بے حیائی انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لی، تو وہ زنا کی شہادت دینے کورٹ میں تو نہیں جائیں گے، لیکن اس سے زنا سے کمتر کی گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کو ایسے بے حیائی کے کام میں ملوث دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے۔ تو پھر عدالت تحقیق کرے گی، اور پھر عدالت چاہے تو کوئی تعزیری سزا دے سکتی ہے۔ دیکھیں تعزیری سزا کیا ہوتی ہے، یہ کورٹ کا اپنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جرم کو دیکھتے ہوئے اور اس کی روک تھام کے لیے کیا سزا دینا چاہتی ہے۔ تو عدالت یہ نہیں کہ اس کو اسکاٹ فری پھر چھوڑ دے گی، اگر کوڑے نہیں لگے اس کا یہ مطلب تھوڑی کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی سزا پہ دی جائے گی تاکہ وہ ڈیٹرنٹ بنے اور آئندہ بے حیائی کا یا ایسے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اب ایک اور سچویشن ہے جس کا کہ رکوع کے آخر تک ڈسکشن چل رہا ہے۔ اب یہ معاملہ دراصل کیا ہے کہ خاندان کا ادارہ ہے، ایک شادی شدہ جوڑا ہے۔ اب یہاں غیر شادی شدہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں اسپیسیفک شادی شدہ لوگوں کی بات ہے۔ کسی کی بیوی یا کسی کا شوہر کھلم کھلا علل اعلان زنا نہیں کر رہے کہ 4 مرد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر ایک شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کام کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا، یا ایک بیوی نے اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے شوہر کو یہ کام کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا۔ اب وہ 4 گواہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اور ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزرے گی کیسے جس پہ کہ ٹرسٹ ہی نہیں رہا، جو زانی ہے یا جو زانیہ ہے۔ اب اس سینسٹیو حساس صورتحال کو یہاں پر ہینڈل کیا جا رہا ہے اور اس کے بھی قوانین اور احکامات دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ حد قذف میں، حد زنا میں 4 گواہوں کا ذکر آیا تھا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرضی سوال پوچھا ان سزاؤں کا سن کے اور اس کنڈیشن کا سن کے کہ 4 گواہ چاہیے۔ سوال یہ پوچھا انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاؤں تو کیا 4 گواہ لانے تک کی مہلت دوں؟ کیا 4 گواہ لے کر آؤں جا کر کہ دیکھو میری بیوی کیا کر رہی ہے؟ مطلب ایک شوہر کی غیرت کہاں برداشت کر سکے گی؟ وہ خود دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا، کہاں کہ 3 کو مزید لے کر آئے۔ لیکن لا تو لا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر کسی اور نے بھی ایسا ہی ملتا جلتا سوال پوچھا، 2-3 اس طرح کے آپ کے پاس سوالات آئے اور آپ کو یہ سوالات بڑے ہی ناگوار گزرے اور ہر حیا والے کو ناگوار گزرتے ہیں۔ تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم افتح، اللہ تو فیصلہ فرما دے، تو اس معاملے کو کھول دے۔ اور کچھ لوگوں کے نام بھی آتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو کرتے دیکھا اور آپ کو آ کر بتایا، جیسے ابھی ہم نے بات کی، آپ کا دل بڑا بھاری ہوا، تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان کو لعان کہتے ہیں، یہ لعان کا قانون ہے۔ لعنت لفظ ہے نا، تو لام عین الف نون لعان۔ 4 گواہوں کی جگہ 4 قسموں کو رکھا گیا اور 5ویں دفعہ وہ خود یہ بات کہے گا۔ کیا کہے گا؟ اب دیکھیں کوئی گواہ نہیں ہے نا، کسی بیوی نے، کسی شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کام کرتے آنکھوں سے دیکھ لیا، اب کورٹ میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شک بھی پڑ جائے تو کلہاڑی لے کے مار ڈالتے ہیں عورتوں کو، بیوی کو تو چھوڑیں، بہن کو، ماں کو، بیٹی کو، کزن کو، خالہ مامی کو، جس پر بس چلا ان کا، انہوں نے لے کے اس کو مار ڈالا صرف شک کی بنا پر۔ یہ اللہ کیا بتا رہا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں یہ مردوں کی
ٹریننگ یہ مردوں کا تزکیہ کیا تھا کہ تم مرد قوام ہو، سیلف کنٹرول ہونا چاہیے. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ایک شخص اپنی بیوی کو یہ کام کرتا ہوا. صحابہ نے دیکھا. کون کو لاڑی لے کر آ گیا؟ نہیں. یو کین ناٹ ٹیک لا انٹو یور اون ہینڈس. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، انگلی نہیں لگا سکتے اس عورت کو. کورٹ میں معاملہ جائے گا، شوہر کہے گا میں نے یہ دیکھا، کورٹ بیوی کو بلائے گا، وہ وہاں آ کر کھڑی ہوگی. 4 گواہ تو نہیں ہیں، 4 قسمیں کھائے گا یہ شوہر کھڑا ہو کر، اپنے علاوہ کوئی گواہ نہیں. 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے گا اور پھر کہے گا کہ میں سچا ہوں. 5ویں دفعہ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہے میرے اوپر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اچھا، اب اگر تو اسلام اور قرآن عورتوں کا دشمن اور مردوں کا دوست ہوتا تو معاملہ بس یہی ختم تھا کہ مرد نے کہہ دیا جھوٹ نہیں بول سکتا، ختم بات، فنش، عورت کو رجم کر دیا جائے. نہیں. اب وہ جو عورت بیوی موجود ہے یا وائس ورثہ، اگر بیوی نے الزام لگایا اور شوہر موجود ہے، اب وہ عدالت میں کھڑی ہوگی اور کیا ہوگا؟ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور وہ عورت اپنے اوپر سے عذاب کو دور یعنی سزا کو دور کر سکتی ہے. کس طرح؟ 4 قسمیں شوہر نے کھائی تھی، 5ویں مرتبہ اس نے اپنے اوپر لعنت ڈلوائی تھی اللہ کی. اور یہ جو اللہ کی لعنت ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کی لعنت بہت بڑی چیز ہے. اور پھر اللہ کا غضب جو آگے ہم پڑھیں گے، اللہ کا غضب اس سے بھی بڑی بلا ہے. تو اب وہ عورت کھڑی ہوگی اور اپنے اوپر سے وہ اس سزا کو دور کر سکتی ہے. وہ 4 قسموں کا مقابلہ 4 قسموں سے کرے گی. وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور وہ عورت اپنے آپ سے اس سزا کو دور کر سکتی ہے. کیسے؟ أَن تَشْهَدَ، کہ وہ گواہی دے. 4 شہاداتٍ بِاللَّهِ، اللہ کی 4 دفعہ قسم کھائے. کیا؟ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ وہ کہے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے. وَالْخَامِسَةَ، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا، اللہ کا غضب میرے اوپر، ان کان من الصادقین، اگر یہ سچوں میں سے ہے. تو جب ابھی جیسے ہم نے بات کری کہ مختلف درجے ہیں، لعنت خود بڑا سخت لفظ ہے اور لعنت سے بڑھ کر غضب ہے. غضب کیا ہے؟ یہود کو کہا ہے نا مغضوب علیہ، حقیقت جان بوجھ کر چھپا لی. الزام لگانے والے نے غلط کہا تو جھوٹ بولا. اگر الزام سچا تھا یعنی شوہر نے، اگر دیکھیں الزام لگانے والا شوہر تھا نا، اس نے اگر غلط الزام لگایا اس نے جھوٹ بولا. لیکن اگر الزام سچا تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ لعنت اللہ علیہ، اگر جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت. اور یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ غضب اللہ علیہا. تو غضب زیادہ سخت لفظ ہے نا لعنت کے مقابلے میں. کیوں؟ اس نے تو چلے جھوٹ بولا تھا صرف، اگر الزام میں سچا تھا اس کے ریپرکشنز دیکھیں. عورت نے زنا کیا، زنا کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ حاملہ ہو جائے اور نسب جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے. شوہر کے ٹرسٹ کو پامال کیا اور اس کو جھوٹا بنایا اور خود بھی جھوٹ بولا. تو یہ دراصل عورت کا جھوٹ بولنا اس سلسلے میں بہت زیادہ میگنیفائی ہو گیا. نسب گڑبڑ کیا، کسی اور کا بچہ تھا، شوہر کے نام پر خاندان کے اندر لے کر آ گئی، اپنے شوہر کو جھوٹا قرار دیا، اس نے شوہر کے ٹرسٹ کو اس نے دھوکہ دیا، محسنات میں سے شامل نہ ہوئی. تو لہٰذا یہ تھوڑا سا ووکیبلری کا فرق ہے. تو بہرحال وہ اپنے آپ سے سزا کو دور کرے گی اور وہ کہے گی اور اپنے اوپر غضب کو دعوت دے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو اللہ کا غضب میرے اوپر. 4 قسمیں تو کھا کر پہلے کہے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے اور 5ویں دفعہ یہ کہے گی، اور یقیناً دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہوگا. اور اب دیکھیں کہ یہ تو اسٹیل میٹ ہو گیا. اب کیسے ساتھ رہ سکتے ہیں دونوں؟ نہیں رہ سکتے. اب ایسے معاملے میں اب اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، اللہ کے حوالے ہو گیا معاملہ. نمبر 1 پردہ پوشی ہو گئی، مہلت مل گئی. جو غلطی کر رہے ہیں لیکن اس کا پتہ نہیں چلا غلطی کس نے کی ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، اصلاح کر لیں، اپنا معاملہ چلو اللہ سے درست کر لیں. یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو اندرونی معاملہ ہے. لیکن جہاں تک اس شوہر بیوی کے تعلق کا شادی کا معاملہ ہے، اب ان دونوں میں جدائی ہو جائے گی اور کبھی بھی اب یہ نکاح نہیں کر سکیں گے. نیور.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتلاعنانی لا یجتمعانی ابدا، ملاعنہ کرنے والے، لیان کرنے والے ابد تک جمع نہیں ہو سکتے۔ اتنی بڑی بات ہو گئی ہے، ایبسلیوٹ ٹرسٹ ختم ہو گیا، بچا کیا شادی کے اندر؟ کچھ نہیں بچا۔ تو اب کیسے جدائی ہوگی؟ یا تو مرد طلاق دے گا یا قاضی تفریق کا حکم دے دے گا کہ ابھی آپ سیپریٹ ہو جائیں۔ لیان کے وقت اگر تو عورت حاملہ ہے اور شوہر اس بچے کو قبول کرنے پر تیار ہے تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عورت حاملہ ہے اور شوہر اپنی آنکھوں سے اس کو زنا کرتے دیکھ چکا ہے، اس بنا پر شوہر اس حمل کو اور اس بچے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو بچے کی نسبت ماں کی طرف ہوگی اور باپ کی طرف نہیں ہوگی۔ وہ صرف ماں سے وراثت پائے گا، باپ سے، یعنی جو بیوی کا شوہر تھا اس سے نہیں پائے گا۔ اور یہ بات بھی انسان ذہن میں رکھ لے کہ محض شک کی بنیاد پر شوہر کا یا بیوی کا ایک دوسرے پر اتنا بڑا الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ بخاری میں روایت ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے ہاں کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ یعنی اس کو کہتے کہاں سے آیا کالے رنگ کا بچہ؟ خود بھی رنگ اس کا ڈیفرنٹ ہوگا، بیوی کا رنگ ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو آپ سوچیں نا کہ زنا کتنا ان کے ہاں وائڈ اسپریڈ تھا کہ اس کو خیال ہے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہوگا تبھی کالے رنگ کا بچہ ہو گیا۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے آج اس طرح سے اپنے معاشرے کے اندر، لیکن وہ اس نے سوچا فوراً۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا اس کا، سمجھایا اس کو، تربیت کی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے ان کا رنگ پوچھا تو بولا لال رنگ کے ہیں۔ آپ نے پوچھا کوئی براؤن کلر کا ہے، خاکستری ہے اس کے اندر، گریش براؤن کچھ ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ پھر پوچھا اچھا بتاؤ تمہارے اونٹ تو لال ہیں تو یہ خاکستری رنگ کا اونٹ بیچ میں کیسے آ گیا؟ تو بولا شاید کوئی رگ کھینچ کر لے گئی ہو، یعنی ہم کہتے ہیں نا جینز، کوئی ڈومیننٹ جین ہے جو کہ ایکٹیو ہو گئی ہو۔ تو آپ نے فرمایا شاید تمہارے اس بیٹے کو بھی کوئی رگ کھینچ کر لے گئی ہوگی، یعنی کہ تم بیوی پہ اتنا بڑا الزام نہیں لگاؤ کہ اس نے زنا کیا اس لیے کہ بچے کا رنگ ڈفرینٹ ہے یا آنکھوں کا رنگ ڈفرینٹ ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی پیچھے کوئی ڈورمنٹ جینز ہے جس کا کہ اثر آ گیا ہو۔ اب اللہ نے فرمایا یعنی کہ اتنا یہ سینسٹیو اور حساس معاملہ تھا شوہر بیوی کا، بہت کچھ خون کی ندیاں بہہ سکتی تھیں کہ وہ شوہر مشتعل ہو کے بیوی کو قتل کر دیتا، بیوی کے گھر والے شوہر کو آ کر مار ڈالتے، اور کیا کچھ، اور ہمارے گاؤں کے اندر اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے کارو کری ہے، اور آنر کلنگز ہیں اور کیا کچھ ہیں، اور اس پہ ہم کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت ہے اس لیے سب کچھ اسلامی ہو رہا ہوگا۔ سب کچھ جہالت ہے، یہاں پر ہر چیز جہالت کے حساب سے چل رہی ہے جہاں تک ان واقعات کا تعلق ہے۔ اللہ ہم کو سمجھ دے، اللہ ہم کو عقل دے، اللہ اسلامی شریعت کی بالادستی ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت نہیں ہوگی یہ ظلم چلتا رہے گا۔ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے شریعت۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تم کو بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ حقیقت یہ ہے اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے۔ یعنی بیچ میں سمجھیں کہ ایک طرح سے ایک جملہ محذوف ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تمہارا معاملہ بہت بگڑ جاتا۔ کس طرح بگڑتا؟ تم لوگ ایکسٹریم پر چلے جاتے، یا تو بغیر گواہوں کے صرف شک کی وجہ سے زنا کے الزام لگاتے، یا جھوٹی غیرت کے نام پہ خود قتل کرنا شروع کر دیتے، یا تم دوسری ایکسٹریم پر چلے جاتے کہ زنا کو قبول کر لیتے، ایسے بغیرت ہو جاتے کہ تم کو زنا کچھ برا بھی نہ لگتا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو صحیح صحیح احکامات دے دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔